اسلامی عقیدے میں ایک بہت ہی اہم، ایک بنیادی تصور ہے قیامت کا، یعنی وہ آخری دن جب ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو چلیے آج ذرا اس تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اصل میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کی یہ آیت نہ ہمیں سیدھا ایک سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ بھائی جس رب نے ہمیں اتنی خوبصورتی سے، اتنے توازن کے ساتھ بنایا، آخر ہم اس کے سامنے جواب دہی کے معاملے میں اتنے غافل کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور یہی سوال ہے، یہی ہماری آج کی گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہماری تخلیق، ہمارا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ آئیے اسی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ زندگی کا نا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ صرف سانس لینا اور دن گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، ایک اچھی نیکی والی زندگی گزارنا اور انسانوں اور اس دنیا کے لیے کچھ مثبت کر کے جانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا دن صرف ہمارے اچھے برے کاموں کی گنتی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ جو مقصد ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے اسے کتنا سمجھا اور اسے پورا کرنے کی کتنی کوشش کی۔ یہ ایک مکمل، ایک جامع حساب ہے۔ اور یہ حدیث تو ایک بہت ہی، آپ کہیں کہ سیدھی سادی لیکن گہری منطق ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جو ذات ہمیں پہلی بار بنا سکتی ہے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا بھلا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ قیامت کا پورا عقیدہ، اس کی بنیاد ہی اسی زبردست دلیل پر ہے۔ اچھا، تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آخرت اور قیامت کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ چلیے ذرا ان بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لیتے ہیں جو اس پورے عقیدے کی جڑ ہیں۔ سب سے پہلے ہے آخرت۔ آخرت کا مطلب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا، ایک وسیع تصور ہے جس میں قیامت اور اس کے بعد کے سارے مراحل آ جاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے یوم القیامہ۔ یہ خاص طور پر اس ایک دن کا نام ہے جب تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اپنے اعمال کا حساب دے سکیں۔ تو یوں سمجھے کہ آخرت ایک لمبا سفر ہے اور قیامت اس سفر کا ایک بہت ہی بڑا اور فیصلہ کن موڑ ہے۔ اور اس دن راستے دو ہو جائیں گے، بالکل الگ الگ۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے یہ انعام و اکرام کا دن ہوگا، لیکن جو غفلت میں پڑے رہے، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، ان کے لیے یہ بہت سخت حساب کتاب کا دن ہوگا۔ ذرا تصور کریں، اس دن ہر ایک روح، ہر انسان اپنے ہر ایک فیصلے، ہر ایک انتخاب کا حقیقی نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ مکمل انصاف کا دن ہوگا، ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اسی دن ابدی ٹھکانے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں قیامت کو صرف ایک نہیں بلکہ کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، اور ہر نام اس دن کی اہمیت اور اس کے کسی نہ کسی خاص پہلو کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ چلیے ان میں سے کچھ ناموں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، ایک نام ہے یوم الطلاق، یعنی ملاقات کا دن۔ کون سی ملاقات؟ جب روح اور جسم ملیں گے، جب مظلوم کا سامنا اس کے ظالم سے کروایا جائے گا۔ پھر ایک نام ہے یوم الفصل، یعنی فیصلے کا دن، جب حق اور باطل کے بیچ ایک حتمی لکیر کھینچ دی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں، ہر نام ہمیں اس دن کی عظمت کی ایک الگ ہی تصویر دکھاتا ہے۔ اچھا، یہ سب تو ہو گئیں عقیدے کی باتیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا صرف ایک تھیوری تو نہیں ہے۔ اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے فیصلوں پر، ہمارے کردار پر یہ عقیدہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اس حوالے سے یہ نبوی تعلیم ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ دو بالکل مختلف سوچ کے لوگوں کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک وہ جس کی ساری فکر آخرت کی ہے، اللہ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دنیا ہے۔ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت محتاجی رکھتا ہے اور اس کے معاملات ہمیشہ الجھے رہتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس سارے تصور کے نچوڑ پر، یعنی آخری حساب کتاب کا دن۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر ایک عمل، ہر ایک نیت، یہاں تک کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی کا بھی پورا ریکارڈ سامنے لایا جائے گا۔
اور اسی مکمل باریک بینی سے کیے گئے حساب کی بنیاد پر ہمیشہ کی منزل کا فیصلہ ہوگا۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اگر ہمارا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ، ہر انتخاب ایک ابدی نتیجے سے جڑا ہوا ہے، تو یہ بات جاننے کے بعد ہمارے آج میں، ہمارے اس لمحے میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟